لیکن یہ ہتھ کنڈے کے باوجود جو آپ نے ثابت کر دیا ہے، آپ نے ثابت یہ کر دیا ہے، بائی الیکشنز میں آپ نے ثابت کر دیا کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے انتخابات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیشنل اسمبلی عمران خان کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ اور آج آپ نے سینٹ میں بھی یہ چیلنج کر دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان تو سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، مگر حکومت کا اتحادی جو پریسائڈنگ آفیسر تھا وہ اپنا ہی رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قسم کا فیصلہ سنا دیا تھا، جس سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ کو کسی اور کو دیا گیا ہے اور اس شخص کو ایک بار پھر اس ہاؤس پہ، اس فورم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے جنرل الیکشنز میں ووٹر انٹینشنز کے مطابق، وہ ذرا سنانا چاہتا ہوں۔ The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2004 کا اور 2007 کا پریسیڈنس موجود ہے کہ جہاں ووٹر کا انٹینشن کلیئر ہے تو ان کا ووٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے ہو، ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ عام ووٹر کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے، تو آپ سینٹ آف پاکستان کے ساتھ سینیٹرز کو کیسے ڈس انفرینچائز کر سکتے ہو؟ اس کامیابی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے، یہ نہ صرف الیکشن ریزلٹس کے نتیجے ہیں، یہ اس پروسیس میں حصہ لے کے ان کے خلاف لڑ کے یہ کامیابی ہم نے حاصل کیا ہے، اور ہم نے اس نظام کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے مگر پہلی بار ان کو ہروایا بھی ہے، شکست بھی دلوایا ہے۔ اور ہمارا امید ہے کہ ہمارا امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ صاحب جس طریقے سے 7 ووٹ وہ دیکھے گئے، آپ سب نے جا کے اس کو وٹنس کیا، وہ بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ لگتے ہیں کہ ایک فائٹ پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ایلیبریٹلی جو ہے وہ وہاں پہ پھر وہ لوگوں سے میں نے اپنا جنرل الیکشن میں جب میں نے ووٹ دیا تو میں نے اپنے نام کے اوپر ایسے ہی ووٹ ڈالا تھا۔ جو جنرل الیکشنز میں آپ الیکشنز لڑتے ہو، جو بھی الیکشن کا حصہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ باکس کے اندر جہاں بھی لگائے، سمبل پہ لگائے، اس پہ بھی لگایا، آپ مور لگا سکتے ہو۔ ہم نے یہ سارے جو ووٹس ہیں نہیں دیکھے ہیں، مگر فرام واٹ the presiding officer was stating, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹری لیڈرز ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں، انہوں نے الیکشن سینٹ کے جو سیکریٹریٹ ہے، جو سیکریٹری ہے، ان سے یہ پوچھا بھی صحیح، ان کو کہا بھی گیا کہ آپ باکس کے اندر جہاں بھی مور لگائے وہ ویلڈ ہے۔ وہاں جو میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں، جو سینٹ میں پوڈیم کے سامنے جو بڑا پوسٹر چھاپا گیا کہ کس طریقے سے اس میں اردو میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے، ان کے اپنے رولز کے مطابق یہ جائز طریقہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سازش ہوا ہے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ہوا ہے، وہ حکومت کے اتحادی کی طرف سے ہوا ہے کہ الیکشن جب وہ ہارے بھی ہیں تب بھی وہ اپنے نمائندہ کو زبردستی
مسلط کر دیتے ہیں. چیئرمین صاحب آپ سے بار بار سوال کیا گیا تھا کہ اس سینٹ الیکشن میں کچھ قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں, یہ آپ سے بار بار سوال کیا گیا تھا. آج ایوان کے اندر جس انداز سے خفیہ کیمرے ملے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ قوتیں نیوٹرل تھیں؟ اور دوسرا, اگر آپ کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کا آپشن بھی ہے. جی, سو جہاں تک یہ کورٹ کی جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہمارا کنسنسس کا فیصلہ ہے. جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے اس پہ ہمارا مشاورت پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن اتنا کلیئر ہے, اتنا ایویڈنٹ ہے, اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ میرا خیال میں ہمیں کورٹ جانا چاہیے اور جلد از جلد اس غلطی کو فکس کرنا چاہیے, صحیح کرنا چاہیے. جہاں تک نیوٹرالٹی کی بات ہے, میں نے مسلسل کہا ہے کہ نیوٹرالٹی ایک دن میں نہیں ہوتا. ہمارا تو جد و جہد اس بات کا ہے, ہمارا تو کوشش اور سٹرگل اس کا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ نیوٹرل رہے, ہر ادارہ اپنا ہی ڈومین میں کام کرے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آج پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کر رہے ہیں, تو obviously the answer is no. مگر ہمارا جد و جہد یہ ہے, ہمارا سٹرگل یہ ہے کہ ہم سارے ادارے پاکستان میں ان کو نیوٹرل کروا دے, اور جو منتخب ادارے ہیں, جو عوام کے ادارے ہیں, جو پارلیمان ہیں, وہاں اس ملک کے فیصلے لیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سٹرگل جاری رکھ کے, پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر سٹرگل کر کے, پارلیمان میں اپنا سپیس لے کے, آپ یہ سپیس جمہوری طاقتوں کے لیے چھینتے ہیں, آپ لڑکے حاصل کرتے ہیں. کوئی آپ کو no one will hand you over neutrality on a plate, we are fighting for it. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جد و جہد کے نتیجہ ہے, یہ ہمارا کوششوں کے نتیجہ ہے کہ کچھ تو ہوا, کچھ تو فرق آیا کہ بائی الیکشنز میں جس طریقے سے دھاندلی ایکسپوز کیا گیا اور جس طریقے سے حکومت ہر جگہ اس ملک کے کونے کونے سے عوام نے ان کو الیکشنز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, تو جس طریقے سے خاص طور پہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے, یہ تو ضرور بائی الیکشن سے لے کے آج تک ایک نیوٹرل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے. مگر ہمارا جد و جہد یہ ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن, ہر ادارہ نیوٹرالٹی سے اپنے دائرہ میں رہ کے کام کریں. جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا گیلانی صاحب کے ووٹس کے حوالے سے اور 7 ووٹس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, لیکن اس کے ساتھ جب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں 54 ووٹس پڑ جاتے ہیں. کیا پی ڈی ایم نے اس معاملے پہ مشاورت نہیں کی کہ 54 ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں, جبکہ اکثریت جو تھی ایوان بالا میں وہ اپوزیشن جماعتوں کی تھی, پی ڈی ایم کی تھی, تو یہ ووٹ زیادہ ان کو کیسے پڑے ہیں؟ ایک پر سوالیہ نشان اگر آتا تو پھر بات تھی, لیکن دوسرے کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے. کیا آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں گی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یا نہیں؟ Sorry? Sure. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اپنا مشاہدہ جو ٹیلی ویژنس کے ذریعے اور ایم این اے سینیٹرز کے ذریعے جو ملا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں خود امیدوار تھا اور میں خود ہاؤس میں تھا, اور صبح آپ سب نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. میں نے کہا 100% ہم جیت جائیں گے, آپ کو یاد ہوگا. اور مجھے یاد تھا کہ میرے پاس 50 ووٹس کنفرم تھے, اور 98 ووٹ میں سے اگر 50 میرے پاس ہیں تو باقی آپ سمجھ آئیں باقی کتنے بچیں گے. تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ نیوٹرل آدمی نہیں تھا, اور یہ الیکشن کمیشنز کے تحت نہیں تھے, یہ سینٹ کے تحت تھے. اور سینٹ کا ادارہ جو ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نامینیٹ کیا اس شخص کو جو ان کی پارٹی کا تھا, اور انہوں نے پریزائڈ کیا. اور اس وقت جب انہوں نے پہلا جو آبجیکشن ہوئی تو انہوں نے وہ ووٹ الگ کر کے رکھ لیا,
تو ہم نے شور کیا کہ پہلے اس کو ڈٹرمن کریں، کہتے ابھی کر لیتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے 8 ووٹ سائڈ پہ کر دیے۔ جب 8 پورے ہو گئے تو اب ان کو ہم نے کہا رولنگ دیں کہ یہ جو 8 ہیں اس کا کیا کریں گے۔ اس نے دیکھا، ایک کو دیکھنے کے بعد کہا اسٹریٹ اوے ریجیکٹڈ، چونکہ اس پہ ڈبل اسٹیمپنگ ہے، وی ہیو نو آبجیکشن۔ مگر جب باقی دیکھا 7 تو پھر دیکھا ان کا کتنے ہیں ان کے پاس، تو میرے پاس تھے 42، تو 7 ملیں تو 49 ہو جاتے تھے، تو ان کے تھے 48، تو دیٹ واز دا اپسیٹ اینڈ دا ہسٹری واز ان دا میکنگ فار دا پی ڈی ایم۔ انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ میری رولنگ یہ ہے کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں، تو اس لیے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اور جو سیکرٹری تھا اس نے شہری رحمان صاحبہ کو کہا کہ یہ جو میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں انسٹرکشنز، آپ نے پڑھ لی ہیں سارے انسٹرکشن، اس کے مطابق اس خانے کے کسی جگہ پہ بھی باہر نہیں، اندر جو ہوں ویلڈ ہیں۔ اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب شہری رحمان نے ان کو کہا کہ اب آپ بات کریں، تو کہتے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کین اوور رول می۔ تو مگر انسٹرکشنز اور ٹیلی ویژن میں وہ وہی انسٹرکشنز تھے جو چیئرمین صاحب نے آپ کو بتائے ہیں، تو اس لیے دا الیکشنز ہیو بین اسٹولن۔ اور یہ جو وکٹری ہے یہ عارضی ہے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے نہیں کر سکیں گے چونکہ جو پہلا سٹیپ میں ہی غلط ہو گیا کہ ان کے سارے ہڈن کیمراز جو تھے وہ ایکسپوز ہو گئے، اور بعد میں جو نیوٹرلٹی آف دا الیکشن کمیشن جو تھا ریٹرننگ آفیسر، وہ بھی بائس نظر آ گئی، تو وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشنز اینڈ وی آر کنسلٹنگ آر لیگل ایکسپرٹس ٹو گو ٹو دا کورٹس۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب نے کہا میں اس کو ہی انڈورس کر رہا ہوں بیکاز آئی واز سٹنگ ان دا ہاؤس۔ ایک سیکنڈ، ڈپٹی چیئرمین کا جو ہوا وہ اس کا صرف ایک ہی بات تھی، پیپل ور ڈیمورلائزڈ ود دا ریزلٹس آف دا چیئرمین سینٹ کا۔ جب مجھے ہرایا گیا تو پیپل ور ڈیمورلائزڈ، دے بیکیم ڈس انٹرسٹڈ، دیٹ واز دا ریزن۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کا عدالتوں میں جانے کا جو تجربہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے، جب بھی نتائج آتے ہیں وہ کسی اور کی مرضی کے خلاف آتے ہیں، تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ آپ کے حق میں آئے گا، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آئندہ اگر عدالتوں سے ہارتی ہے تو کیا وہ پھر نو کانفیڈنس؟ جہاں تک لیگل پوزیشن ہے، کوئی بھی جو بھی لیگل ایکسپرٹ ہوگا، جو بھی لائر ہوگا، وہ آپ کو صاف بتا سکتا ہے کہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس، دس از اے کلیئر کیس۔ سو دس از وائی آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ عدالت سچ کے ساتھ دے گا، اپنے ہی رولنگز کے ساتھ دے گا، اپنا ہی پریسیڈنٹس کے ساتھ دے گا، اور الیکشن ایکٹ کے قانون کے مطابق فیصلہ سنائے گا۔ اور جب ایسے ہوگا تو فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں ہوگا۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں یا مایوسی ہوتا ہے جب الیکشنز میں یا عدالت سے یا کہیں سے انصاف نہیں ہوتا، ہم نے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہا، ہمیں تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، جانتے ہوئے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوگی وہ پھر بھی الیکشنز میں حصہ لیتی تھی، جانتے ہوئے کہ کورٹس اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ کس طریقے سے عدالتوں کو چلائے جاتے تھے، ہم پھر بھی عدالت کے دروازہ پہ کھٹکھٹاتے تھے۔ اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور یوسف رضا گیلانی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب چوری ہو گیا، ہم اس کو نہیں مانتے۔